الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، وعلى آله وأصحابه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظیم. جمعیت علماء اسلام نظریاتی کیروح رواں صدر جلسہ، مرکزی سینئر نائب امیر اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی صوبہ بلوچستان کے امیر محترم، برادر مکرم حضرت مولانا عبدالقادر لونی صاحب، جملہ قائدین اور میرے انتہائی معزز علماء کرام، جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے انتہائی غیور کارکنان، میں محترم لونی صاحب اور صوبہ بلوچستان کے ہر ایک نظریاتی کارکن کو اس عظیم الشان صدائے مجاہد کانفرنس کے انعقاد اور اس کو مبارکباد بنانے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہر ایک کارکن کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے انتہائی محترم ساتھیوں، اس کانفرنس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ملت کفر کو شکست دینے والے مجاہدین اور طالبان کو فتح مبین پر اور اسلامی عمارت کے قیام پر اور عمارت اسلامیہ افغانستان کی آزادی پر مجاہدین، طالبان اور تمام مجاہدین مسلمانوں کو، خواہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے یا دنیا کے کسی بھی خطے سے ان کا تعلق ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ اس عظیم اجتماع کے انعقاد کا بنیادی مقصد ہے. میرے محترم ساتھیوں، افغانستان کے طالبان اور مجاہدین 40 سال صرف اور صرف اس مقصد کے لیے لڑتے رہے، عملاً جہاد کرتے رہے،
خون کا نذرانہ پیش کرتے رہے کہ افغانستان میں وہ نظام قائم کرے جس نظام کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ اگر طالبان 40 سال تک لڑتے رہے تو اسی نظام کو افغانستان کی سرزمین پر قائم کرنے کے لیے لڑتے رہے۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے قائدین اور کارکنان اگر پاکستان میں روز و شب جدوجہد میں مصروف ہیں تو وہ بھی صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے کہ پاکستان میں بھی یہی نظام نافذ ہو سکے۔ یہی ہمارا اور افغانستان کے طالبان اور پوری دنیا کے مجاہدین اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے قائدین اور کارکنان کے درمیان یہی ایک ہی بات، یہ قدر مشترک ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے اور ہمارے کارکنان کو بھی اس بات پر فخر ہے، اور ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں وہ فخر ہم اس کو کم سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بندوق اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو کلاشنکوف کے زور سے آئے، لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا پس منظر میں چلے جاتے ہیں، ابتدا کس نے کی؟ افغانستان کے قوم پرستوں نے، دین دشمنوں نے سوویت یونین کو دعوت دی، جو ان کے نمائندے بنے ہوئے تھے، جو ان کے دلال تھے، انہوں نے دعوت دی اور روسی افواج وہ افغانستان میں داخل ہوئے، اور یہ بات آپ اور ہم سب کے علم میں ہے۔ افغانستان کی زمین پر قبضہ کرنے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو ایک نظریاتی جنگ لڑنا چاہتے تھے اور افغانستان کے ذریعے وسطی ایشیا کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے وہ افغانستان میں داخل ہوئے، لیکن اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے انہوں نے وہاں کیا کچھ نہیں کیا، وہاں کے عورتوں کے سر سے، ان کے سروں سے دوپٹے پھینک دیے، اور وہاں وہ اسلام پسند نوجوان، اسلام پسند بوڑھے جو اسلام کے نام لیوا تھے، جو اسلامی احکام پر عمل پھیرا تھے، ان کے گریبانوں میں روسی فوجیوں نے، روسی درندوں نے ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیے اور وہ مسلح ہو کے داخل ہوئے تھے۔ اب آپ ہی جواب دیں، آخر افغانستان کے مسلمانوں کے لیے بندوق اٹھانے کے علاوہ اور کوئی راستہ تھا کہ ان کا مقابلہ کر لیتے؟ ان سے اپنی عورتوں کو اور ان کی عزتوں کو اور اپنے گریبانوں کو ان سے چھڑا لیتے۔ ان کے لیے تو بندوق اٹھانے کے علاوہ اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ 20 سال تک لڑتے رہے، 20 سال تک لڑتے رہے، امارتی اسلامی افغانستان قائم ہوئی اور اسلامی نظام کو انہوں نے امن نافذ کیا، انہوں نے اسلامی نظام کو نافذ کیا اور افغانستان کو امن کا خطہ بنا دیا، امن کا گہوارہ بنا دیا۔ پوری دنیا حیران تھی، ایک زبردست نظام لے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ اور امریکہ کے اتحادی وہ دوبارہ روس کے بعد
اقدام کرتے ہوئے وہ آئے اور انہوں نے وہاں خون کی جو ہولی کھیلی، انہوں نے جو مظالم کیے، اور انہوں نے اسلامی عمارت کو جس بے دردی کے ساتھ ختم کیا، طالبان اور افغانستان کے اسلام پسند مسلمان دوبارہ اسلحہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ ان کو تو مجبور کیا گیا تھا، اور مجبور ہونے کے بعد انہوں نے بندوق ہاتھ میں لی، انہوں نے کلاشنکوف اٹھا لی، اور عملاً انہوں نے دوبارہ جہاد شروع کی۔ جس طرح مکہ کے مشرکین نے، عرب کے مشرکین نے، مکہ کے بدماشوں نے اور عرب کے بدماشوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ظلم کے پہاڑ ڈالے اور ظلم کی انتہا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا، بالآخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ آپ ہجرت پر مجبور ہو کر مکہ معظمہ سے راتوں رات نکلے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پھر مکہ کے ان بدماشوں نے وہاں مدینہ منورہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پرامن زندگی اور دین اسلام کی پرامن دعوت دینے کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ بالآخر اسی مظالم کے نتیجے میں غزوہ بدر صغریٰ اور بدر کبریٰ اور اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات اور سرائے ہیں، یہ صحابہ نے لڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہادوں میں بنفس نفیس شریک ہوتے رہے۔ انہی حالات کے تناظر میں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جہاد کو دفاعی جہاد سے تعبیر کرے، یا خواہ کوئی اس کو اقدامی جہاد سے تعبیر کرے، حالات کیسے بنا دیے گئے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، آپ لڑیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑے جو آپ سے لڑتے ہیں، جو آپ سے جنگ کرتے ہیں، آپ ان سے لڑیں، لیکن پھر بھی انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا گیا۔ اسلام کا نظام عدل اور انصاف کا نظام ہے، اسلام کے احکام عدل اور انصاف پر مبنی احکام ہے۔ دین میں عدل ہے، انصاف ہے، آسانی ہے، خیرخواہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی ہے، دین سلطہ پا خیرخواہی ہے، دین مکمل خیرخواہی ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر دین اسلام کس کے لیے خیرخواہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں للہ ولرسولہ، للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم، اللہ کے لیے خیرخواہی ہے، اللہ کے پیغمبر کے لیے خیرخواہی ہے، مسلمانوں کے سربراہان کے لیے خیرخواہی ہے، عام مسلمانوں کے لیے دین اسلام خیرخواہی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لجمیع الناس، لجمیع الناس، دین اسلام پوری انسانیت کے لیے خیرخواہی ہے، تمام انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دین اسلام خیرخواہی ہے۔ میرے بھائیوں، طالبان تو اسی نظام کو لانے کے لیے اور اسی نظام کو عملاً نافذ کرنے کے لیے لڑتے رہے اور خون کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے کارکنان بھی پاکستان میں پاکستان کے معروضی حالات کے تناظر میں، معروضی حالات کے تناظر میں یہاں
ہم یہاں اس ملک کے معروضی حالات کے تناظر میں آئین کی روشنی میں وہ آئین جس آئین میں جس کے بنانے میں جس آئین کو بنانے میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ صلاحیتیں اور مدبرانہ بصیرت شامل ہے، وہ آئین پاکستان جس کے بنانے میں امام انقلاب حضرت مولانا غلام غوث آزادی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی سیاست اور ان کی مدبرانہ سیاست اور ان کی مدبرانہ اور سیاسی بصیرت شامل ہے، جس آئین کے بنانے میں حضرت شیخ الحدیث محدث کبیر مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی دینی بصیرت شامل ہے، اس آئین کے تحت اس آئین کی روشنی میں پارلیمانی نظام کی روشنی میں پارلیمانی نظام کے تحت ہم یہاں اسلامی نظام کو عمل نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا منشور ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا فکر ہے اور یہی ہماری دعوت ہے۔ جو لوگ یہاں مغرب کے نمائندے ہیں اور مغرب کے نمائندے بنے بیٹھے ہیں یا سوویت یونین اور روس کے نمائندے بنے بیٹھے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ کے روحانی آبا کو کمیونزم لانے میں ناکام رہے، سوشلزم لانے میں ناکام رہے، امپیریلزم لانے میں ناکام رہے اور اب سیکولرزم پاکستان میں لانے میں بھی ناکام رہے۔ یہ سارے نظام آپ کے آباء و اجداد کے آزمائے ہوئے نظام ہے، لیکن اسلامی نظام کا متبادل آج تک آپ لوگ پیش نہ کر سکے۔ ہم تو اسی نظام کے دائی ہیں جس نظام میں انسانی اقدار ہے، جو نظام انسانی حقوق کا محافظ ہے، انسانی حقوق کیا درندوں اور غیر ذی عقل جانوروں کے حقوق کا بھی جو نظام محافظ ہے، ہم تو اس نظام کے دائی ہیں۔ ہم اس ملک میں وہی نظام لانا چاہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تھے، ان کو ہدایات دیتے تھے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ اگر آپ کو کسی صحرا میں رات کو ٹہلنا پڑے، خیمے لگانا پڑے، تو آپ شار عام میں خیمے نصب نہ کرے، خیمے نہ لگائیں، شار عام سے ہٹ کر صحرا میں اور بیابان میں کسی دشت میں آپ خیمے لگائیں، شار عام میں نہ لگائیں، اس لیے کہ یہ راستے جو دن کو تو آپ استعمال کرتے ہیں، رات کو وہ درندے اور وہ جانور جو دن کو تو غاروں میں رہتے ہیں، رات کو وہ ان راستوں کو استعمال کریں گے۔ تو آپ ان کی سہولت کے لیے کہ وہ کسی شکار کے پیچھے جائیں گے، اپنے کھانے کے لیے کچھ انتظام کریں گے، تو آپ عام راستوں کو ان کے لیے خالی چھوڑ دیا کریں۔ جس دین میں درندوں اور غیر ذی عقل جانوروں کے حقوق کی پاسداری ہے، ہم اس نظام کے دائی ہیں اور اس نظام کو ہم لانا چاہتے ہیں۔ آپ کمیونزم لانے میں ناکام ہوئے، کسی کو آپ ان کے حقوق نہ دے سکے، نہ خواتین کو دے سکے، نہ غریبوں کو دے سکے، نہ مزدور کو دے سکے، نہ کسی دوسرے طبقے کو آپ ان کے حقوق دے سکے۔ ان تمام نظاموں میں آپ ناکام رہے تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں
انتہائی ہمدردی کے بنیاد پر ہمدردی کے ساتھ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئے ہمارے ساتھ اس مشن میں ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہمارے ساتھ اس قافلے حق و صداقت میں شامل ہو جائیں، اس مملکت خدا داد میں جس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی کہ یہاں صحابہ کرام کا نظام ہوگا، یہاں خلفائے راشدین کا نظام ہوگا۔ آپ بھی آئے اور ہمارے ساتھ مل کر اس ملک میں جو اس کا اساسی نظریہ ہے، اس اساسی نظریے کو اور اس نظام کو عمل نافذ کرنے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں شریک ہو جائیں۔ ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، ہم آپ کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان حالات میں کہ افغانستان کے طالبان انتہائی سخت حالات سے نکلتے ہوئے اپنے مشن میں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں، ہم پاکستانی حکمرانوں سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ایک تو پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں اور افغانستان کے مجاہدین، افغانستان کے طالبان آج کل جو قابل رحم ہے 40 سال تک وہ لڑتے رہے، 40 سال تک افغانستان میدان کارزار رہا، 40 سال تک افغانستان میدان کارزار رہا۔ آپ کم از کم ایک ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ان کی حکومت کو بھی تسلیم کر لے اور ان کے ساتھ اخلاقی اور دینی لحاظ سے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور جو بھی اسلامی ممالک کے حکمران ہیں ان سب سے ہم اس اہم پلیٹ فارم سے، اس اہم سٹیج سے ہم یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کہ طالبان کی اسلامی حکومت اور اسلامی عمارت کو بخوشی تسلیم کر لیں، قبول کر لیں اور دنیا کے دوسرے ممالک اور ان کے حکمرانوں سے بھی اپیل کر لیں۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جس طرح اس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس نے جو تقریر کی، کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اب آج اس نازک موڑ پر جب افغانستان اس نازک موڑ پر ہے تو ہم پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بخوشی سر دست ایسا نہ ہو کہ جس طرح پرویز مشرف ایک فون سے سرنڈر ہوئے امریکہ کے سامنے، مغربی اقوام کے سامنے، عالمی اتحاد کے سامنے سرنڈر ہوئے نہیں، آپ سینہ صبر ہو کر آپ طالبان کی حکومت کی حمایت کریں اور تسلیم کر لیں۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی آپ سے اور آپ کی پوری ٹیم سے اور تمام ذمہ دار اداروں سے یہ پرزور اپیل کرتی ہے اور اس اپیل میں ہم حق بجانب بھی ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، مجھ سے پہلے ہر ایک مقرر نے ہم اور آپ سب کے جذبات کی ترجمانی بھی کی ہے اور ہم اور آپ سب کے جذبات کو مزید بڑھایا بھی ہے، لیکن میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ جو باتیں یہاں کی گئی نظریاتی جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے حوالے سے جو پروگرام آپ کو دیا گیا ہے، اپنے سینوں میں اس پروگرام کو جگہ دے کر یہاں سے نکلے اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے آپ بھرپور جدوجہد سے کام لیں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے اس عظیم مقصد میں
کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم اور آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔